یہ ٹینک آج ایک یادگار ہے، ان تمام شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا امین ہے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں ایمان اور عزم نے جدید ہتھیاروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ہمارے تاریخ کی ایک روشن باب ہے جسے ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ سیالکوٹ کے اس کردار کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے سیالکوٹ کو حلال استقلال عطا کیا۔ یہ حلال استقلال نہ تو کبھی سرنگو ہوتا ہے اور نہ ہی اسے روزانہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں اور قلعے پہ اوپر پڑ جاتا تو شہر تباہ ہو جاتا، اس لیے برائے کرم میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ کہوں گا فوج کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں اور دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اگر اب بھی ہمارے مکار دشمن نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اسے اسی طرح مار بھگایا جائے گا جس طرح جنگ ستمبر 1965 میں ہم نے انہیں شکست فاش دی تھی۔ 65 کی جنگ میں یہ جہاں پہ بم پڑا تھا وہاں اسکول ہے گھاس منڈی، وہاں پہ بم پڑا تھا تو میں یہاں سے راولپنڈی چلے گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا میرے دوست ملے کہ ہمارے دوست شہید ہو گئے ہیں۔ یہ محض لوہے کا ایک ڈھانچہ نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے، ایک ایسی جنگ کی یاد ہے جو اس دھرتی پر لڑی گئی۔ یہ اس وقت کے غرور و تکبر کی نشانی ہے جو آج ہماری فتح کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ٹینک کبھی دشمن کی طاقت کا ستارہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ پاکستانیوں کی جرأت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ستمبر 1965 جب دشمن نے اپنی طاقت کے نشے میں ہماری سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی تو سیالکوٹ کے محاذ پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں ایمان اور عزم نے جدید ہتھیاروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ٹینک آج ایک یادگار ہے، ان تمام شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کا امین ہے جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن پاکستان کے لیے قربان کر دی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل کی تھی۔ یہ لوہے کا گواہ آج بھی سیالکوٹ قلعہ پر کھڑا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دشمن چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاکستانیوں کے ایمان اور اتحاد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے تاریخ کی ایک روشن باب ہے جسے ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لوگوں میں ابھی جذبہ انڈیا کے خلاف ہے، جو کرے گا وہ بڑھے گا، اس لیے ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں بھی ہوں، ہم قوم کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ باقی 65 کی جنگ میں یہ جہاں پہ بم پڑا تھا وہاں اسکول ہے گھاس منڈی، وہاں پہ بم پڑا تھا تو میں یہاں سے راولپنڈی چلے گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا میرے دوست ملے کہ ہمارے دوست شہید ہو گئے ہیں تو ہم لوگ کافی بچ گئے ہیں، کافی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے اسکول تباہ ہو گیا تھا، ایک کمرہ بڑا بچ گیا تھا، اس میں ایک صوفی صاحب تھے، تلاوت کرتے رہتے، صبح وہ باہر نکلے ہیں تو کمرہ گر گیا۔ باقی وہاں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کرم باغ بھی ہے، وہاں پہ پیر مرادیہ بھی ہے، اور بھی بزرگ ہیں۔ وہاں جہاں بم پھینکتے وہاں سے نہیں گرتا تھا، وہ دوسرے ہمارے اسکول پر پڑا ہے۔ تو اگر بڑے کہتے اگر قلعے پہ اوپر پڑ جاتا تو شہر تباہ ہو جاتا، اس لیے برائے کرم میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ کہوں گا فوج کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں اور دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ میرا نام عبدالشکور مرزا ہے اور میرا تعلق شہر اقبال سیالکوٹ سے ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس نے جنگ ستمبر میں پاک افواج کے ساتھ مل کے دشمن کو اس طرح بھگایا تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ ستمبر میں بھارت نے مختلف اوقات میں 600 ٹینکوں سے چمنڈا کے محاذ پر جب حملہ کیا تو جس طرح ہمارے جوانوں نے، جس طرح ہماری فضائیہ نے، جس طرح ہمارے دیہاتیوں نے، جس طرح پاک افواج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ سیالکوٹ کے اس کردار کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے سیالکوٹ کو حلال استقلال عطا کیا۔ یہ حلال استقلال نہ تو کبھی سرنگو ہوتا ہے اور نہ ہی اسے روزانہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال 6 ستمبر کو اس کی تبدیلی کی رسم جناح ہال کے قلعہ سیالکوٹ پر ادا کی جاتی ہے، اور یہ سیالکوٹ کا جو اعزاز ہے یہ اب بھی سیالکوٹی اس اعزاز کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارے مکار دشمن نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو اسے اسی طرح مار بھگایا جائے گا جس طرح جنگ ستمبر 1965 میں ہم نے انہیں شکست فاش دی تھی۔ سیالکوٹ کے شہری آج بھی مسلح افواج کے ساتھ
उसी तरह खड़े हैं जिस तरह जंग सितंबर 1965 में खड़े थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।